السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وکان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے تمام انبیاء اکرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث کیا، خصوصاً حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے ہمیں ضلالت و گمراہی کے گڈھے سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ایسی ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین اکرام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس مجلس کے اندر میں حلال رزق سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سچ کہنے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مجلس کو کامیاب بھی دے اور اس مجلس کو ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی بسر کریں اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے اپنی آخرت کو بنائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد بنایا، جو مقصد ہم کو بتایا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کس ایم کے ساتھ آئیں، کس مقصد کے ساتھ آئیں، ہم اس دنیا کے اندر کون سی چیزیں کرنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے صاف طریقے سے ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اور یہ عبادت ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق چل کر کے، تب جا کر کے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا جو ہمیں دی وہ آخرت کو بنانے کے لیے، اور یہ آخرت تبھی بنے گا اور آخرت تبھی سنورے گا جب ہم اللہ کے بتائے اور نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اب زندگی بسر کرنے میں ایک اہم کردار جو ادا کرتا ہے وہ ہے مال کا۔ اس دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے روزمرہ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے دولت، وہ ہے مال۔ اب یہ مال ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ چیز آج ہم اس مجلس کے اندر انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے روزی کے متعلق کیا باتیں کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائی کے متعلق، روزی کے بارے میں کیا باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون،
کہ اے ایمان والو کلو من طیبات، کھاؤ کیا چیز ہے؟ پاک چیز ہے، ما رزقناکم، اللہ رب العالمین نے جو پاک روزی دی، جو پاکیزہ چیزیں دیں وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ تو اللہ رب العالمین نے روزی کے متعلق، کمائی کے متعلق کیا فرمایا کہ ہم وہ روزی کھائیں جو حلال ہے ہمارے لیے، جو حلال ہے ہمارے لیے، جو حرام غذا اللہ رب العالمین نے بتا دی اس سے ہمیں دور رہنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اگر ہم اس مطابق چلیں گے، اس بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں گے، تب جا کر کے عبادت ہوگی، کیونکہ حلال کمائی یہ عبادت کے لیے بہت ضروری، ہماری عبادت قبول ہو، ہماری دعا قبول ہو، ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قبول ہو، اس کے لیے حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاکی کو قبول کرتا ہے، یعنی جو چیزیں پاک ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے جو مرسلین کو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا کہ جو مرسلین کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہی ہمارے امت کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ایمان والوں کو بھی حکم دیا۔ ان اللہ امر بہ المرسلین بما امر بہ المؤمنین بما امر بہ المرسلین، مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو حکم دیا۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ وقال، اور کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ، جو اللہ رب العالمین نے روزی دی ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل جو یطیل السفر، ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو ایک لمبا سفر کر کے آ رہا، اشعث اغبر ثم يمد يديه الى السماء یا رب یا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاکی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا، یہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو ایک لمبا سفر کر کے آ پرا گندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا یا ربی یا رب دعائیں کرتا، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی غذا حرام، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ یعنی ایک شخص جو سفر پر آتا ہے، حالانکہ ایک دوسری روایت کے اندر ملتا ہے کہ سفر میں دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی، اگر بندہ سچے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، جائز دعائیں، تو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین کہاں سے قبول کرے؟
یعنی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حلال کمائی کی جو اہمیت ہے ہماری عبادت کے اندر، وہ اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری عبادتیں حلال کمائی کے ذریعے سے نہیں ہو رہی، مثال کے طور پر ہمارا کھانا حرام کا ہے، ہمارا کپڑا حرام کا ہے، تو وہ پہن کر کے جب ہم عبادت کریں گے تو ایسی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور خواتین و حضرات جو بھی یہاں موجود ہیں، اس چیز کو ہم سمجھیں کہ حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ آج ہمارا معاشرہ اس طرف چلا جا رہا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لا یاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے ان کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ تو آج جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے کا، وہ یہی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حالانکہ عبادت کے لیے حلال کمائی بہت ضروری۔ حدیث سے ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ حلال کمائی کی اہمیت کیا ہے عبادت کے لیے۔ اگر کمائی حلال کی نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لا اکل الحرام یظلم القلب و یفسد العمل، کہ حرام کھانا کیا کرتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور عمل کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل خراب ہو جاتے ہیں، ہماری عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری غذا حرام کی، ہماری غذا حلال کی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے غذا کی طرف، اپنی کمائی کی طرف ضرور دیکھیں کہ ہم جو پیسے کما رہے ہیں وہ کہاں سے ہم کما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر کھانا جو ہے وہ اس کے ہاتھ کا کھانا ہے، جو وہ کما کر کے، محنت کر کے، حلال طریقے سے حاصل کر کے کھاتا، وہ کھانا اس شخص کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَاؤُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ذکر کیا۔ تو سوچئے حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے کہ اگر ہم محنت کرتے ہیں، اگر ہم مشقت کرتے ہیں اور وہ حلال کمائی لے کر کے آتے ہیں، وہ ایک ہی نوالا اگر ہمیں ملتا ہے حلال طریقے سے، تو وہ کمائی، وہ نوالا ہمارے لیے سب سے بہتر کھانا ہے۔ اور اگر ہم حرام طریقے کا کوئی کھانا کھا لے رہے ہیں یا ہمارے پاس بہت زیادہ دولت آ جا رہی ہے، تو وہ دولت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، وہ دولت ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ دنیا کے اندر ہم کس لیے آئے ہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اس لیے ہمیں یہ دنیا ملی ہے۔ تو دولت حاصل کرنا یہ سیکنڈری چیز کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں پیسے چاہیے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت سب کو پڑے گی، یہ لیکن سیکنڈری چیز ہے۔ پرائمری چیز جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے ہم مال حاصل کرتے ہیں تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ حرام طریقہ ہے، اور وہ مال ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی؟ بالکل بھی نہیں بہتر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس حلال کمائی نہیں آتی، جس کے پاس حلال روزی نہیں آتی ہے، لم یقبل منہ صدقہ ولا حج ولا عمرہ، وہ کہتے تھے اس کا نہ تو صدقہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا۔ اگر وہ حرام پیسے سے جاتا ہے حج کرنے، وہ حج قبول نہیں، وہ عمرہ قبول نہیں ہوگا، وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا اگر ہم حرام پیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ تو حلال کمائی یہ ہمارے عبادت کے لیے بہت زیادہ ضروری، اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پیٹ کے اندر حرام نوالا جاتا ہے، ایک ضعیف روایت کے اندر ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لیکن اس کا مفہوم
چونکہ اس کا مفہوم قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اس لیے محدثین اس کا استدلال کرتے ہیں اس حدیث کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، کہ جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے، اس کے جسم پر ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے۔ تو حلال کمائی کی اہمیت ہم سمجھ رہے ہیں کتنی ہے، کہ اگر 10 درہم کا کپڑا خرید رہے ہیں، اس میں 1 درہم حرام کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، تو وہ کپڑا جب تک ہماری بدن پر ہوگا اللہ ہماری نماز کو قبول نہیں کرے۔ تو میرے بھائیوں اور خواتین، میرے بزرگوں، یہ حلال کمائی کی جو اہمیت ہے ہم احادیث اٹھا کر کے پڑھیں کہ کیسے صحابہ کے اندر موجود تھی، اسلاف کے اندر موجود تھی، وہ اپنی کمائی کو کیسے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کان لأبی بکر غلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، یخرج لہ الخراج، وہ ان کے لیے کوئی چیز لے کر کے آتا تھا، وہ ان کے لیے نکالا کرتا تھا، اس کے پاس جب کوئی چیز آتی تو وہ رکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے کر کے آتا تھا۔ وکان ابو بکر یاکل منہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ چیز لاتا تھا تو وہ اس سے کھا لیا کرتے تھے۔ فجاء یوما بشیء، ایک دن وہ ایک چیز لے کر کے آتا، وہ چیز لے کر کے آتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، فاکل منہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چیز لے کر کے آیا، کیونکہ اس کا معمول تھا کچھ نہ کچھ لے کر کے آتا تھا تو آپ کھا لیا کرتے تھے، تو جب دیکھا انہوں نے کہ ایک چیز لے کر کے آیا ہے تو انہوں نے کیا کیا، کھا لیا۔ جب کھا لیا تو فقال له الغلام اتدری ما هذا، غلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کیا تھا، آپ نے جو کھایا ہے یہ کیا تھا؟ تو آپ نے کہا وما ہوا، وہ چیز کیا تھی جو تم نے مجھے دی؟ اس نے کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ وما احسن الکہانہ الا انی خدعتہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر کہانت کی تھی اور مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، فلقینی فاعطانی بذلک فہذا الذی اکلت منہ، وہ مجھ سے ملاقات کیا، اس نے مجھے وہ چیز دی، آپ نے اس کو کھا لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ یہ شخص زمانے جاہلیت کے اندر کہانت کیا اور اس کی وجہ سے وہ چیز اس کو ملی اور وہ چیز میں نے کھا لی، فَأَدْخَلَ أَبِي بَكْرٍ يَدَهُ فَقَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے اندر ڈالا اور ان کے پیٹ کے اندر جتنی چیزیں تھیں ساری کی ساری باہر کر دی، کیا کر دی، الٹی کر دی۔ وفی روایت اخری لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجت، ایک دوسری روایت کے اندر دوسرے الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر اس کو نکالتے نکالتے میری جان چلی جاتی تب بھی میں اس کو نکال کر کے ہی دب لیا۔ تو یہ اس حدیث سے اور اس روایت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حلال کمائی کی کیا اہمیت تھی ہمارے اسلاف کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر، کہ ایک نوالا حرام کا ان کے پیٹ کے اندر گیا تو ان کو برداشت نہیں ہوا، کب تک، جب تک اس کو باہر نہیں کر دی، جب تک الٹی نہیں کر دی تب تک ان کو تسلی نہیں ملی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، حلال کمائی کی جو اہمیت ہے اس کو ہم سمجھیں۔ آج ہمارا معاشرہ ٹیکنالوجی کی طرف یا ماڈرنزم کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے ہم غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، یوتھ نوجوان کہاں سے پیسے حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسلم بھائی ایسے ہیں جو نہ جانے کیسے پلیٹ فارم ہے، جوئے کے پلیٹ فارم ہے آن لائن جو کھیلے جاتے ہیں، وہاں سے پیسے حاصل کرتے ہیں، رمی سرکل اور نہ جانے کیا کیا پلیٹ فارمس ہیں، وہاں پہ کھیلتے ہیں، پیسے حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 4000 جیت لیا، آپ کو لگتا ہے آپ نے 10,000 جیت لیا، آپ کو لگتا ہے آپ نے 50,000 جیت لیا یا 1,00,000 جیت لیا، جو بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جیت لیا؟ نہیں، بظاہر آپ نے دنیا کے اندر پیسے جیتے ہیں لیکن آخرت کے اندر اپنی نیکیاں گنوا دی، اپنی عبادتوں کو گنوا دیا۔
آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والی چیز کو ہم نے حاصل کر لیا۔ اگر ہم حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے تو بظاہر ہمیں یہ لگے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر پیسے حاصل کر لیے۔ اگر ہم کھیلتے ہیں جوئے یا اور کوئی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں جو حرام ہے، اگر ان سے ہم پیسے حاصل کرتے ہیں تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے 10,000 حاصل کر لیا، ہم نے 20,000 حاصل کر لیا یا ہم نے 50,000 حاصل کر لیا، لیکن وہ پیسہ حقیقتاً ہمارے لیے مفید نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو عبادتیں کریں گے اس پیسے کے ذریعے سے اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، ہم عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ قبول نہیں ہوگا، حج کرتے ہیں اس سے کپڑے خریدتے ہیں اور وہ پہن کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اپنی کمائی پر غور کریں۔ آج وہ زمانہ واقعاً آ چکا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دی تھی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخْذَ الْمَالَ، لوگ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، امن حلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بالکل نہیں دیکھیں گے، بس پیسہ آ رہا ہے اس پہ ہمارا فوکس ہوگا، اس پہ ہمارا نظر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اب ہم وجہ ڈھونڈیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حلال کمائی کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی اہمیت بتا دی۔ اگر ہم حلال کمائی نہیں کھاتے تو ہماری دعائیں رد کر دی جائیں گی، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی کمائی کی طرف غور نہیں کرتے؟ اس کی ایک کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ دنیا جو فانی ہے، یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا حقیقتاً دنیا نہیں ہے، یہاں سے ہم کو جانا ہے، یہاں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، حالانکہ ایز اے مسلم ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ 1 روپیہ تم نے کمایا تھا تو کہاں سے کمایا تھا، 1 روپیہ تم نے یہاں خرچ کیا تھا تو وہ کہاں سے خرچ کیا تھا، جو تمہارے پاس دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اس کو تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں سے حاصل کیا، یہ سارے سوال ہم سے قیامت کے دن ہوں گے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوگا اور یہ خیال ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی کمائی پر بھی غور کریں۔ وہ کمائی جو آج کہیں سے بھی آ جا رہی ہے، ہم لے رہے ہیں، تو ہم کل کوئی بھی پیسہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کھایا، سوچئے 1 لقمہ تھا، 1 نوالا تھا، اور بھی نہ جانے میں ان کو معلوم نہیں تھا، تب کھایا، انٹینشنلی انہوں نے نہیں کھایا تھا، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ حرام کا لقمہ تھا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو باہر کر دیا، اس کو الٹی کر دیا، کیونکہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ امیر المومنین تھے، جب وہ امیر المومنین تھے تو شام کے گورنر نے ایک مرتبہ تیل بھیجا، بیت المال میں جمع کرنے کے لیے تیل آتا ہے تو سارے مٹکے خالی کر دیے جاتے ہیں، بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، مٹکے سے 1 قطرہ یا 2 قطرہ ایسے ہی الٹا پڑا تھا تو وہ گر رہا تھا، وہ ٹپک رہا تھا، 1 قطرہ 2 قطرہ اس میں کچھ بچ جاتا ہے نا ڈالنے کے بعد، تو وہ گر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لڑکا آتا ہے، وہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ چھوٹے تھے، وہ دیکھتا ہے کہ تیل گر رہا ہے 1-2 قطرہ، کیا کرتے ہیں، اس سے لیتے ہیں اور اپنے سر پر لگا لیتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے نے بیت المال کے تیل کو اپنے سر پر لگا لیا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے بیت المال کا تیل اپنے سر پر لگایا، پہلے اس کو اچھی طرح سے دھلو۔ مورخین لکھتے ہیں آگے کہ انہوں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اس کو اچھی طرح سے دھلو، دھلنے کے بعد ان کا سر مڈوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیت المال یہ مسلمانوں کا مال، یہ مومنین کا مال ہے، بنا اجازت کے ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے۔ یہ جذبہ تھا حلال کمائی کا، یہ جذبہ تھا کہ ہمیں حرام کی کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے ناجائز ہے ہم نہیں لیں گے۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ ہمیں وہی چیزیں کھانی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال بنایا۔
اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں سے رک جانا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ہم تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں گے، جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنے پیٹھ پر ایک کپڑے کا گٹھری باندھا۔ خلیفہ بننے کے بعد کپڑے کی گٹھری لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں فروخت کرنے کے لیے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو راستے میں صحابہ اکرام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ایک خلیفہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں کپڑا لے کر کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خلیفۃ المسلمین ہوں، لیکن اپنا گھر چلانے کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا۔ یہ حلال کمائی کی اہمیت بتا رہا ہوں، میں جذبہ بتا رہا ہوں کمانے کا، حلال طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کا۔ خلیفۃ المسلمین خلیفہ ہیں، بیت المال کی چابی ہے، جتنا چاہتے پیسہ نکال لیتے، جتنا چاہتے دولت لے لیتے، لیکن نہیں، حلال طریقہ اپنانے کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں کہ مجھے کپڑا بیچنا ہے اور اس سے اپنا گھر چلانا ہے۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں چل پائے گا، اگر آپ کو رعایت چلانی ہے، آپ کو حکومت کرنی ہے تو ایسے تو نہیں چل پائے گا نا کہ آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو کون دیکھے گا؟ تو ان کے لیے ایک میداد طے کی جاتی ہے، کچھ پیسے طے کیے جاتے ہیں بیت المال سے، تو پھر ان کو دیا جاتا ہے جو تمام لوگوں کی منظوری سے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بذات خود اس کو نہیں چنا، بذات خود وہ بیت المال سے پیسہ نہیں دیے تھے۔ تو یہ جذبہ تھا ہمارے صحابہ اکرام کے اندر، اسلاف کے اندر، کہ ہمیں حلال طریقے سے پیسہ حاصل کرنا، جو بھی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ حلال طریقے سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم حرام طریقے سے کوئی پیسہ حاصل کر لے رہے ہیں، کوئی دولت حاصل کر لے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے، بالکل بھی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر بہت بڑے امیر بن جا رہے ہیں حرام کمائی سے، تو بظاہر ہمیں لگے گا کہ ہم دنیا کے باقی لوگوں پر فوقیت لے گئے، باقی لوگوں سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دنیا 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، بہت ہو گیا 100 سال تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے، لیکن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے اس دنیا کی طرف جو دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں اپنا ہم خسارہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر ہم نے اسی دنیا پر فوکس کیا کہ یہی دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہیں پر دولت کمانا ہے، یہیں سب کو اپنا وہ دکھانا ہے، شو آف کرنا ہے کہ ہم بہت امیر ہیں، ہمارے پاس بہت دولت ہے، اگر یہ سوچ لیا ہم نے، تو یہ مان لیں کہ ہمارے ذہن میں یہ جو سوچ ہے یہ ہمیں خسارہ پہنچائے گی، قیامت کے دن ہمیں خسارہ پہنچائے گی۔ دولت ایک نعمت ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی نعمت ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے۔ چاہے وہ دولت ہو، اولاد ہو یا کوئی اور نعمت ہو، اگر ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے تو وہی نعمت ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے۔ بہت زیادہ دولت آ گیا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہمارے اندر تکبر آ گئے، گھمنڈ آ گئے، لوگوں کی عزت کرنا چھوڑ دی، عبادت کرنا چھوڑ دیا، تو وہ نعمت کیا ہو گئی؟ ہمارے لیے وبال بن گئی، گناہ کا باعث بن گئی۔ لیکن وہ بندہ، وہ شخص جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اس کے لیے دولت کوئی بڑی بات نہیں، پیسہ کوئی بڑی بات نہیں۔ سوچئے خلیفہ ہونے کے بعد کیوں فروخت کرنے نکلے کپڑا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو مارا جا رہا، ستایا جا رہا تھا، ان کو کیا آفر نہیں کیے گئے اگر وہ فتوے دے دیتے؟ وہ ایک مسئلہ جو ان کے دور میں بہت ہی زیادہ فتنہ بن کر کے ابھرا تھا، وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ کون سا مسئلہ تھا جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے دور میں نکلا تھا، ابھرا تھا؟ وہ فتنہ تھا خلق قرآن کا۔ لوگوں نے کہا کہ قرآن کیا ہے؟ معتزلہ نے کیا کہا قرآن یہ اللہ کا مخلوق۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس بادشاہ آئے خلافت عباسیہ کے اندر کہ آپ یہ فتویٰ دے دیجئے کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے اللہ کا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو اگر پیسے کی لالچ ہوتی، دولت کی لالچ ہوتی، وہ فتویٰ دے دیتے، محل تیار کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں دنیا نہیں تھی، ان کے ذہن میں آخرت تھی۔
فتویٰ سے انکار کیا تو کیا ہوا؟ ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، اور ایک بادشاہ نے نہیں، 3 بادشاہوں نے مارا، یعنی ایک بادشاہ کی حکومت گئی، دوسرا بادشاہ آیا، اس نے بھی ان پر ظلم کیا، تیسرا آیا، اس نے بھی ان پر ظلم کیا، لیکن 3 بادشاہوں سے مار کھانے کے بعد بھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ یہ فتویٰ نہیں دیے کہ قرآن اللہ کا مخلوق۔ اگر انہیں پیسے کی لالچ ہوتی، دولت کی لالچ ہوتی، ایک فتویٰ دیتے، محل تیار کر لیتے، نہ جانے کتنی دولت ان پر نچھاور کر دی جاتی، لیکن ہمارے اسلاف کے دل کے اندر دولت سے محبت نہیں تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ ہی کہتے ہیں انما الفقہ، فقہ کیا ہے؟ دین کے اندر سمجھ کیا ہے؟ الزہد فی الدنیا وطلب الحلال۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ فقہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ کیا ہے؟ الزہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، وہ طلب الحلال، اور حلال کمائی تلاش کرنی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی لیے انہیں امام الورا کہا گیا، تقوی کا امام کہا گیا، امام اہل سنہ کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر استقامت تھی، دنیا سے محبت نہیں، آخرت سے محبت تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں بھی پتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ آیت سننے کے بعد بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا دل دنیا سے لگ گیا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان بھائی آج دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، جبکہ ہمیں آخرت کی طرف دوڑنا چاہیے، آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ آخرت کو بھول کر کے ہم دنیا کی طرف آ گئے؟ وجہ یہی ہے جو سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اکل الحرام یظلم القلب، حرام کمائی کیا کرتا ہے؟ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے گا تو اس پر قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی۔ دل کی مثال کیسی ہے؟ وہ زمین کی طرح ہے، جو ایک بنجر زمین ہے اور ایک سرسبز و شاداب زمین۔ جب بنجر زمین پر پانی گرتا ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جب سرسبز و شاداب زمین پر پانی گرتا ہے تو وہ فصلیں اگاتا ہے۔ تو دل کی بھی مثال ویسی ہی ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ہم آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب دل ہمارا ہرا بھرا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز جب ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں۔ کہ دنیا سے جو آج ہم نے دل لگا لیا ہے، یہ دنیا کی محبت یہ ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہم حلال کمائی کی طرف جب جائیں گے، حلال کمائی سے پیسے حاصل کریں گے، اس پیسے کو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے، اس سے کپڑے خریدیں گے اور عبادت کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے یوتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کیا کیا ہے؟ گناہوں کو نارملائز کر دیا، گناہوں کو نارملائز کر دیا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ چلو ریل بنا لیتے ہیں۔ ایسے مسلم نوجوان نہ جانے کتنے ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیے، ریل بناتے ہیں، گانے بناتے ہیں، اس پہ ڈانس کرتے ہیں اور اس سے پیسے حاصل کرتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ وہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ آپ نے تو طریقہ ہی حرام کا چنا نا، آپ نے طریقہ پورا کا پورا طریقہ پیسہ کمانے کا وہی حرام کا چن لیا۔ اب وہ پیسہ جو آئے گا وہ حلال کا کیسے ہو سکتا؟ آپ ناچ رہے ہیں، آپ گا رہے ہیں، آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توہین کر رہے ہیں، اس کے بعد پیسے حاصل کر رہے ہیں، تو وہ پیسے حرام کے ہیں، حلال کے نہیں ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں جو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ حرام کا پیسہ صرف سود کا پیسہ ہے، بالکل بھی نہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں، دیکھیے جو ہمارے پاس پیسے آتے ہیں جو کہ حرام کے ہیں۔ جھوٹ بول کر کے پیسے کمانا، کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسے کمانا، کیا لگتا ہے یہ حلال کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں تو کیا وہ حلال کا ہو جائے گا؟
بالکل بھی وہ حرام کے پیسے ہیں. اسی لیے جب بھی ہم کمائی کر رہے ہوں تو یہ ضرور دھیان دیں کہ جو بھی ہم کما رہے ہیں پیسہ، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. جب اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم ضرور حلال کمائی ہی کو ترجیح دیں گے، حلال کمائی ہی اپنائیں گے، حرام کمائی سے دور ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، آخرت کے بارے میں سوچتے رہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ اسی دنیا کے اندر ہمیں رہنا، ہمیں حلال کمائی تلاش کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کو ہم نے کیا کیا؟ آرام کرنے کے لیے بنایا، سونے کے لیے بنایا، اور دن کو معاش کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں بیٹھے رہو، اللہ نے کہا نکلو، تلاش کرو روزی. حلال روزیاں پڑی ہوئی ہیں، تلاش کرو حلال روزی، اپنے لیے کھینچ کر کے لے کے آؤ، ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ. نکلو، لیکن نکلو، تلاش کرنی ہے، گھر بیٹھے روزی نہیں ملنے والی. میرے بھائیوں، حلال طریقے کی طرف جائیں، حلال روزی کی طرف جائیں. جب اس کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے صدقات بھی قبول ہوں گے، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ رب العالمین ہمیں ویسے ہی مصیبتوں سے دور کر دے. ہمیں لگتا ہے بہت مرتبہ ایسا کہ ہم نے 10,000 حاصل کر لیا تو ہمارے پاس بہت پیسہ آ گئے، 10 لاکھ حاصل کر لیا تو بہت پیسے آ گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کہیں اور پیسے لگ رہے ہیں. لیکن حلال کمائی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی، جو کہ حرام کمائی میں نہیں. سکون حرام کمائی میں نہیں. جو سکون آپ کو حلال کمائی میں، حلال طریقوں میں ہے، وہ سکون آپ کو کبھی بھی معصیت میں، نافرمانی میں نہیں مل سکتا. آپ یہ سوچیں کہ ہم حرام طریقے سے بہت پیسہ حاصل کر کے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، یہ جھوٹوں کا توبہ ہے. آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے بھائی. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں حرام طریقے سے پیسہ حاصل کروں گا اس کے بعد توبہ کر لوں گا، تو یہ کیسا توبہ؟ فضیل ابن عیاض اسی لیے کہا کرتے تھے کہ بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. بنا گناہ کو چھوڑے ہوئے اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو یہ جھوٹوں کا توبہ. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی حرام پیسہ حاصل کر لے رہے ہیں، آگے چل کر کے توبہ کر لیں گے، آگے چل کر کے عمرہ کر لیں گے، تو یہ جھوٹوں کا توبہ ہے، یہ کذابین کا توبہ ہے. تو آج یوتھ ہمارے جو ٹیکنالوجی میں آ کر کے، ماڈرنزم میں آ کر کے، جو ٹیکنالوجی نے گناہوں کو نارملائز کیا، اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک ایک چیزیں کھول کر کے بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ بیان کر دیا. ہمارا آئیڈیل کون ہے ہمارے لیے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا کے ٹک ٹاکرز تھوڑی، یہ دنیا کے لوگ تھوڑی، یہ جن کو ہم اپنا ہیرو مانتے وہ ہیرو تھوڑی. ہیرو ہمارے لیے کون ہے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی کے مطابق ہمیں عمل کریں. جب ان کی زندگی کے مطابق عمل کر کے کوئی چیز ہم حاصل کریں گے تو وہ ہمارے لیے حلال پیسہ ہوگا، حلال روزی ہوگی. جو آج ہم بہت زیادہ واقعتاً اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ، ایک شخص جو صبح جاتا ہے کام پر، شام کو پیسے لے کر کے آئے اور لے کر کے بیٹھ جائے اور یہ دیکھے کہ کون سا پیسہ حلال کا ہے اور کون سا حرام. وہ غور کرے ان پیسوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے کہ یہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے حلال بنایا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میرے حلق کے اندر کوئی نوالا حرام کا چلا جائے. کیا ہم کھانے سے پہلے یہ بیٹھ کر کے سوچتے؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ بیٹھ کر کے سوچتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج ہم حلال کمائی کی طرف نہیں جا رہے؟ وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی، آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا سے محبت کر لی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم اپنے مقصد کو نہ بھولیں. اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا صرف ایک پرائمری چیز جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین نے صاف طور سے بتا دیا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
پھر کیا وجہ ہے کہ ہم عبادت کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف بھاگیں؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں؟ کیا ہمیں قرآن پر بھروسہ نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بھروسہ نہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، صحابہ کے آثار اٹھا کر کے پڑھیں، کیا ایسا ہوا ہے کہ انہیں بہت مشکلیں اٹھانی پڑی دنیا کے اندر؟ ان کے پاس دولت نہیں آئی، ان کے پاس مال نہیں آئے، ان کے پاس حکومت نہیں آئی، ساری کی ساری چیزیں آئیں، صرف انہوں نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اللہ کی عبادت کو پرائمری چیز رکھا، سب سے آگے اللہ رب العالمین کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رکھا انہوں نے دنیا کو حاصل کیا، آخرت کو حاصل کیا، دونوں کو حاصل کیا۔ آج کیا وجہ ہے کہ نہ تو ہم دنیا ٹھیک سے حاصل کر پا رہے ہیں، اور ہماری جو حالت ہے آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں معاشرے کے، ہم نے کون سا دنیا حاصل کر لیا، کون سی حکومت ہمارے پاس آ گئی، کیا ہم دنیا کے اندر بہت بڑے وہ بن گئے؟ ایسا کچھ ہے مسلمانوں کے پاس؟ کیوں؟ دنیا کی طرف جب بھی ہم بھاگیں گے تو ہمیں مات پڑے گی، دنیا کی طرف جب بھی ہم بھاگیں گے تو وہ ہم خسارہ اٹھائیں گے۔ ہماری یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب تک اللہ رب العالمین کا مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چلیں گے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انما العلم عندنا، وہ کہتے تھے میرے پاس علم، میرے نزدیک جو علم کی اہمیت ہے اور علم کا جو مطلب ہے، علم سے مراد یہاں دین کی سمجھ، وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک جو دین کی سمجھ ہے، انما العلم عندنا الخوف من اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے خوف کا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، وہ معرفت الحق، حق کو جاننا کہ کیا چیزیں حق ہیں، کیا چیزیں باطل ہیں، کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا غلط ہے، کون سی چیز قرآن کے مطابق ہے، کون سی چیز قرآن کے خلاف ہے، یہ ساری چیزیں جاننا، وہ معرفت الحق و طلب الحلال۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حلال طلب کرنا، حلال روزی ڈھونڈنا، والعمل علی السنہ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عمل جو ہے سنت کے مطابق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ہماری روزی حرام کی ہے تو ہم لاکھ عبادتیں کر لیں، سچے دل سے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارا حشر وہی ہوگا، ہماری حالت وہی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ ہم ہاتھ تو اٹھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا ربی یا رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ۔ تو یہی جب کیفیت ہوگی ہماری کہ ہمارا کھانا حرام کا ہوگا، ہمارا پہننا حرام کا ہوگا، ہمارا پینا حرام کا ہوگا، تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول نہیں کرے، عبادت کو قبول نہیں کرے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہی چیزیں گزارش کروں گا اور کہوں گا کہ ضرور ہم ایک مرتبہ اپنی کمائی کی طرف دیکھیں۔ ہم جاب کر رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں، ضرور ایک مرتبہ اس چیز کی طرف غور کریں کہ کیا وہ تجارت ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں، کیا وہ تجارت یا جاب ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں، جو پیسہ ہم وہاں سے لے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے جو حسن درجے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک امانت دار تاجر، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، مع النبیین والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، شہداء اکرام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ سچے طریقے سے تجارت کر رہا ہے، حرام کی ملاوٹ نہیں کر رہا، حلال طریقے سے تجارت کر رہا ہے، جائز طریقے سے تجارت کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ رکھے۔ سوچئے یہ حلال کمائی کا مرتبہ ہے، یہ مقام ہے جس کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا، ہم مسلمان بھائیوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ ضرور اپنی تاریخ اٹھا کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی بسر کی،
صحابہ کرام نے کیسی زندگی بسر کی ہے؟ دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی، بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی بسر نہیں کر رہے تھے. بے رغبتی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دنیا سے قطع تعلق ہو کر کے کہیں اور چلے گئے، پہاڑوں پر چلے گئے، کہیں اور جا کر کے زندگی بسر کر رہے. نہیں، کیا صحابہ کرام لوگوں کے بیچ میں نہیں تھے؟ انہوں نے اللہ کی عبادت کی کہاں پر؟ پہاڑوں میں جا کر کے نہیں، اسی دنیا کے اندر رہ کے، انہی لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے. تو ہمیں بھی انہی لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنی. یہ عبادت زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، کیونکہ تقویٰ کی جو مثال بیان کی گئی، تقویٰ کی ایک مثال یہ بھی بیان کی گئی کہ ہم جب گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے نکال لیں، یہ تقویٰ ہے. تو ہم اسی دنیا کے اندر رہیں، لیکن ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان، ہم اہل ایمان ہیں. ہمارا ہر ایک عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. ہمارا جو 1 روپیہ آ رہا ہے وہ بھی حلال طریقے سے آئے گا، چاہے وہ 2 روپیہ آ رہا ہے، چاہے ہم 10 روپیہ کمائیں. دنیا کمائے لاکھوں روپے، ہم 1000 کمائیں گے لیکن حلال طریقے سے کمائیں. دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہو سکتی. دولت ضرور ہم دولت کمائیں، حلال طریقے سے دولت کمائیں، دنیا کے امیروں میں شمار کریں، اپنا صدقہ و خیرات کریں، اسلام کے لیے کام کریں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا حاصل نہیں کرنی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا حاصل ہی نہیں کرنی. نہیں، دنیا حاصل کرنی ہے، لیکن یہ سیکنڈری چیز، پرائمری چیز ہے اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنا. اگر ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تو اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا. اب دنیا میں رہ کر کے ہم پیسے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیا کا مقصد ہے، جس کو ہم نے آخرت کا مقصد سمجھ لیا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا. بالکل بھی نہیں میرے مسلمان بھائیوں. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے جو پرائمری ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت. اس کے بعد ہمیں دولت بھی لینی ہے، ہمیں حکومت بھی لینی ہے، ہمیں ساری چیزیں لینی ہیں، لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں. تو ہم اللہ کے راستے کے مطابق چل کر کے حلال کمائی کی طرف دوڑیں. جب ہم حلال کمائی کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد ہمیں ملے گی. ہم جو بھی کام کرنے جائیں گے اس میں اللہ کی مدد ہوگی، آسانی پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے. وہ چیزیں آسانی کے ساتھ ہم کر لیں گے. لیکن اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے ہم کوئی اور راستہ اپنا کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس، اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، مثال کے طور پر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دھوکہ دے لیا، ہمارے پاس 1 لاکھ آ جائے اور 1 لاکھ سے میں اپنا مکان آسانی سے بنا لوں گا. کیا پتہ ہمارا کچھ اور ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، کوئی اور مصیبت پیش آ جائے، وہاں 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ روپے لگ جائے. کیا پتہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں 1 روپیہ حاصل کرنا ہے لیکن حلال طریقے سے، چاہے ہمارا مکان بنے یا نہ بنے، ہم 1 اینٹ لگائیں گے لیکن اس میں حلال کی کمائی ہوگی. تو جب یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین وہ مکان بہت آسانی سے بنا دیں گے ہمارے لیے. اللہ کی مدد غیب سے حاصل ہوگی ہمیں. اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے ہمیں پیسہ نوازے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ خیال تو اپنے ذہن میں لائیں کہ حلال کمائی کی طرف بھاگیں. تو جب ہم اس کی طرف دوڑیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستہ کھول دے. لیکن اگر ہم حرام طریقے پہ ہی دوڑ رہے ہیں تو پھر وہ راستے جو حلال کے ہیں وہ دھیرے 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 بند ہوتے چلے جائیں گے، پھر ہمیں دکھے گا ہی نہیں حرام راستے کے علاوہ. تو ہم حلال طریقے پر جائیں، حلال راستے پر جائیں اور حلال کمائی کی طرف بھاگیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں حاصل ہوگی. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اکل الحلال افضل من جلوسک فی المسجد. حلال کمائی کرنا یا طلب الحلال افضل من جلوسک فی المسجد. حلال کمائی کھانا یا طلب کرنا یہ تمہارے مسجد میں بیٹھنے سے بہتر. اگر ہم گھنٹوں مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم حلال روزی تلاش کرنے نکل جائیں دنیا میں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھے رہو، کیا کہا؟ حلال روزی تلاش کرو. دنیا دن اسی لیے اللہ رب العالمین نے بنایا کہ ہم حلال روزی اس میں تلاش کریں اور رات کو آرام کریں. تو ہم حلال روزی کی طرف جب بھاگیں گے میرے بھائیوں اور بزرگوں، حلال رزق کی طرف جب جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی غیب سے ہمیں مدد ہوگی اور ایسے جگہوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال عطا کر دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو آج ہم آخر میں ایک ہی پوائنٹ ذکر کر کے، جس کی وجہ سے آج ہمارے یوتھ یا ہم یا ہمارے گھرانے کے لوگ غلط طریقے پر جا رہے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اس میں سے
ایک بہت بڑی وجہ ہے شو آف کرنے کا، دنیا میں دکھاوا کرنے کا۔ دکھاوے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم 10,000 کی گھڑی پہن رہے ہیں یا 15,000 کا کرتا پہن رہے ہیں، یہ ایک ہے مثال کے طور پر، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، پیسہ ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، کل کو ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب بھی مجھے 10,000 کا پہن، اب کیوں پہننا؟ تو یہ شو آف کے چکر میں جب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اب بھی مجھے 10,000 کا چاہیے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے ارے یہ تو 10,000 کا پہنتا تھا، اب اس کے پاس 1 روپیہ نہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ غلط طریقہ اپنا لیتا ہے۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے ذہن میں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط طریقہ اپنا لیتے ہیں۔ اور خواتین کے اندر جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں، وہ بوجھ ڈالتی ہیں کہ مجھے 50,000 کا لباس چاہیے، تو اب شوہر کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم اگر 50,000 کا لباس نہیں دیں گے تو بیوی ناراض ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کشمکش میں آ کر کے کوئی غلط راستہ اٹھا لیا، کسی غلط راستے پر چل پڑے، کہیں اور سے پیسہ اٹھا لیا، کہیں چوری کر لیا، کہیں کوئی اور کام کر لیے، جو ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بعید بات کر رہا ہوں، یہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، جب سادگی ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار نہیں کرتے ہیں، تو یہ مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی کو سادہ بنایا، ہم نے خود اس کو مشکل بنا لیا اپنے لیے۔ نکاح کو اللہ رب العالمین نے کتنا آسان بنایا، سادہ بنایا، کیا کیا؟ ہم نے مشکل بنا لیا، اور جب مشکل بنا لیا اس کو، ہمیں 10 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اب 9 لاکھ تو آپ کہیں نہ کہیں سے لے کے آئیں گے۔ اب آپ کو دکھا کوئی غلط راستہ کہ ہمیں یہاں سے 4 لاکھ روپے ملنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تقوی کی کمزوری کی وجہ سے ہم وہ راستہ اپنا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم وہ چیزیں اختیار کریں جس سے ہم حلال راستے پر چل سکیں۔ اگر ہم کو شبہ ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ راستہ اگر ہم اپنا رہے ہیں تو غلط راستے پر چلیں گے یا معصیت کے کام کرنے لگیں گے، نافرمانی کرنے لگیں گے اللہ رب العالمین کی، تو وہ کام بالکل بھی نہ کریں۔ سوچئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں کیوں آیا؟ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ جتنا چاہتے بیت المال سے لے لیتے، لیکن نہیں لیے نا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سوچا اپنے محنت سے کما کر کے حاصل کریں گے، چاہے 1 روٹی ملے لیکن اپنے محنت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنے بیٹے کا سر مڑوا دیا؟ وہ تو بیت المال میں جمع بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو مٹکے خالی پڑے تھے، وہ تو بیت المال میں جمع نہیں ہوتے نا، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں امیر المومنین ہوں، لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے بیت المال سے اپنے بیٹے کے سر پر تیل لگایا۔ یہ خیال تھا ان کا، یہ خیال آج ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہی جذبہ آج ہمارے اور ہم مسلمان، تمام مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ جذبات ہمارے اندر آئیں گے، تقوی کا یہ لیول ہمارے اندر ہوگا، ایمان کی یہ مضبوطی ہمارے اندر ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز ہم خود بخود حلال طریقہ اپنائیں گے، حلال پیسے اپنائیں گے، حرام چیزوں سے دور ہو جائیں گے، تب جا کر کے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ تو ہم یہ چیز سمجھ لیں، علماء کرام اس کو بطور ایک شرط ذکر کرتے ہیں کہ عبادت قبول ہونے کے لیے حلال کمائی ایک شرط ہے، اگر ہم اس شرط کو پورا نہیں کرتے تو عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے یہی چیزیں کہوں گا، یہی گزارش کروں گا، اور یوتھ سے خاص کر کے۔ میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں کیسے شو آف ہوتا ہے۔ مسلم بچوں کو میں دیکھتا ہوں، آج یہ جو غلط راستے ہیں، پلیٹ فارمس ہیں، رمی سرکل اور نہ جانے کون کون سے پلیٹ فارم، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ نہ جانے میرے پہچان کے کتنے ایسے دوست ہیں جن کے پیسے ان میں ختم ہو گئے، ہزاروں روپے چلے گئے، لاکھوں روپے چلے گئے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سوسائڈل خیال آنے لگتے ہیں ان کے ذہن میں کہ سوسائڈ کر لیں، کیونکہ پیسہ وہ دے ہی نہیں سکتے۔ وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ لاکھوں روپے کہاں سے دیں گے جو انہوں نے قرض لے کر کے کھیلے؟ ان کے ذہن میں سوسائڈ کے خیال آنے لگتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پڑھائی ان سے نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ طریقے ہم کیوں اپنا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم مومن ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ دنیا سے محبت ہے کہ ہم یہ طریقے اپنانے لگ جاتے ہیں۔ آج ہمیں دکھا، ہمارے اس پر ایڈ آتا ہے کہ چلو یہ گیم کھیلے، 1 روپے سے اسٹارٹ کرو، لاکھوں روپے جیت جاؤ گے۔
آ جاتا ہے ذہن میں کہ لاؤ آج ڈاؤن لوڈ کر کے کھیل لیتے. کیوں آتا ہے ذہن میں تو نہیں آنا چاہیے نا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے ذہن میں یہ چیز کیسے آ جاتی ہے کہ ہم ڈاؤن لوڈ کر کے کھیل لیں؟ ہمیں تو پتہ ہے نا یہ ہمارے لیے حرام ہے, یہ پیسہ ہمارے لیے حرام ہے. اگر ہم اس میں جیتتے بھی ہیں تب بھی حرام, تب بھی وہ ہمارے لیے پیسہ فائدہ مند نہیں ہے. جبکہ ہوتا یہ ہے کہ 90% لوگ اس میں ہارتے رہتے ہیں, نہ جانے کتنے پیسے گنوا دیتے ہیں اور پھر ڈپریشن کے شکار, کوئی سوسائڈ کرنے لگ جاتا ہے, کوئی اور چیزیں غلط راستے اپنا لیتے ہیں, کوئی اپنے ہی گھر میں چوری کر کے پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ غلط طریقے ہم نے کیوں اپنائے؟ کیونکہ ہم نے غلط راستہ اپنایا پیسہ حاصل کرنے کے لیے. جب وہ راستہ ہم نے اپنایا تو اب اس کا خمیازہ پورا کرنے کے لیے اب حلال طریقہ تو اپنا نہیں سکتے, تو پھر ہم کو حرام طریقے ہی اپنانے پڑتے. اتنے پیسے ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اگر ہم نے 10 لاکھ روپے خرچ کر لیا اور سورس آف انکم 0 ہے تو ہم 10 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ اب تو چوری ہی کرنی پڑے گی, بےایمانی ہی کرنی پڑے گی. تو پھر ہم غلط راستہ اپنائیں ہی کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہماری ایمان اتنی کمزور کیوں ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی چیز دیکھ کر کے؟ یہ دنیا کی محبت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں, دنیا کی محبت ہم اپنے دل سے نکال دیں. انشاءاللہ العزیز یہ جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ حلال کمائی کے ہوں, عبادت کے ہوں, یہ سارے کے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے. دنیا سے محبت ختم ہوگی, مسجد سے تعلق ہمارا بڑھ جائے گا. دنیا سے محبت ختم ہوں گی, دین سے تعلق ہمارا بڑھ جائے گا. دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے, اللہ رب العالمین سے تعلقات ہمارے اچھے ہو جائیں گے. ہم جو بھی کام کریں گے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوگی, آسانی کے ساتھ وہ چیزیں ہم کر لیں گے. تو ہم یہ چیزیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں. بظاہر ہمیں لگیں گی کہ دنیا میں فلاں شخص اس پلیٹ فارم سے جیت کر کے لاکھوں روپے حاصل کر لیا. نہیں, وہ لاکھوں روپے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں اہمیت جو ہوگی, اگر ہمیں فوقیت حاصل ہوگی تو ہمارے ایمان کی وجہ سے, ہمارے تقوی کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. ہم اس دنیا سے کوئی دولت لے کے نہیں جائیں گے, اس دنیا سے کوئی زمین لے کے نہیں جائیں گے, اس دنیا سے کوئی مکان لے کے نہیں جائیں گے. اس دنیا سے اپنے اعمال, اپنا ایمان, اپنا تقوی لے کر کے جائیں گے, اور فوقیت ہمیں اسی پر دی جائے گی. اگر ہم غلط طریقے سے پیسہ دنیا کے اندر حاصل کیے تو پھر بظاہر اور دنیا کے لیے ہم فوقیت حاصل کر لیں گے کہ ہمارے پاس بہت اچھی گاڑیاں ہیں, لیوش لائف ہم جی رہے ہیں, لیکن آخرت کی لیوش لائف ختم ہو جائے گی. وہ لیوش لائف جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی, وہ لیوش لائف ہماری ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, ہم اس لیوش لائف کے چکر میں نہ پڑیں, اس دنیا کے بارے میں سوچیں جو آخرت ہے اور جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس شرط کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں, جس کو آج ہم نے نکال دیا. ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس نماز پڑھ لینا, اب تو نماز قبول ہو گئی. ہم نے حج کر لیا, اب تو حاجی صاحب ہو گئے. ہم نے صدقہ کر لیا تو بہت بڑے متقی و پرہیزگار ہو گئے. ہم نے بہت صدقہ کر دیا, ہم نے خیرات کر دیا. نہیں, ہر ایک چیز دیکھنی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کیا ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائے. ایک چیز نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی عبادتیں جو ہیں, باقی فرائض جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں لے کر کے چلنا. یہ دنیا ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم آخرت بنا لیں. ہاں, اب اس دنیا میں اگر ہمیں رہنا ہے تو یہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں دولت کی ضرورت پڑے گی, پیسے کی ضرورت پڑے گی. تو ہم پیسہ کمائیں, یہ سیکنڈری چیز ہے, اس کو کمانا چاہیے بھی, ہمیں تلاش کرنی چاہیے, لیکن وہ پیسہ, وہ روزی جو ہمارے لیے حلال, جو روزی اور جو رزق اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حرام بنایا ہے, اس سے ہم دور رکھیں اپنے آپ کو. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی ہمیں مدد حاصل ہوگی, اور جو بھی کام کریں گے, جو بھی عبادت کریں گے, جو بھی دعا کریں گے, صدقہ و خیرات کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صدقہ و خیرات کو, عبادتوں کو انشاءاللہ العزیز قبول فرمائے گا. اب آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو آج اس مجلس کے اندر موجود ہیں, آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنا دے, نجات کا باعث بنا دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ.